میرون کلر کی ساڑی میں وہ خطرناک حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنگ مرمری سے جسم کی خوبصورتی ساڑی میں اور نمایاں ہو رہی تھی۔ تیار ہونے میں دیر کر کے وہ احمر کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اسی لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ جب وہ آفس سے گھر آیا تو اس کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ ویسے تو اس کا موڈ ہر وقت ہی خراب رہتا تھا، لیکن آج کل وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں رہنے لگا تھا۔ اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا۔ ابھی بھی حریم کو یوں بنا سنورا دیکھ کر احمر کو بلا وجہ ہی غصہ آیا تھا۔ تبھی تنقیدی نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر وہ کہے بنا نہ رہ سکا، تم اپنے آپ کو بہت ہی خوبصورت سمجھتی ہو، جیسے حسن کی دولت سے مالا مال ہو، کوئی تمہارے آگے پانی بھرتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا گھمنڈ ہے تمہیں۔ لیکن تمہارے اس خوبصورت وجود کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بچہ تو تم مجھے دے نہیں سکی، اور اپنے آپ پہ اتنا غرور کرتی ہو، اپنے حسن پر نزاکت دکھا رہی ہو۔ احمر کی کڑویلی کسیلی بات پر اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کی چمک آئی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمر؟ وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ کم از کم آپ تو یہ بات نہ کریں، دن بھر اماں جی بھی مجھے ایسی ہی باتوں کا احساس دلاتی رہتی ہے، اور رات کو آپ نے آ کر یہ بات شروع کر دی۔ یہ سب میری اختیار میں ہوتا تو 1 منٹ میں آپ کو اولاد پیدا کر کے آپ کو یہ خوشی دے دیتی۔ آپ میری زندگی نہیں بلکہ میری روح میں بستے ہیں، پھر آپ کی ناخوشی کا سامان میں بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اولاد پیدا کرنا میری بس میں نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احمر نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ بس تم عورتوں سے ٹسویں بہا لو، جب کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتی تو آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔ جاؤ پہلے میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس کے بعد میں سوچوں گا شادی میں جانے کا۔ اس نے حریم کی تیاری کو ذرا بھی اہمیت نہ دی تھی، حالانکہ صبح ہی اماں جی ان دونوں سے کہہ چکی تھی کہ تم نے خاور بھائی کی بیٹی کی شادی میں جانا ہے۔ آج احمر کی سگے تایا زاد بھائی کی شادی تھی۔ اس نے حریم کو شادی میں جانے کے لیے تیار دیکھ کر جان بوجھ کر اس کی بےزتی کی تھی۔ پھر وہ اس کے غصے کا سوچ کر جلدی سے کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ 2 منٹ میں ہی اچھی اور کڑک سی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اکثر اب اس کی کڑوی باتوں پر وہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی، لیکن یہی خاموشی احمر کو زہر لگنے لگی تھی۔ چائے پی کر وہ تیار ہو گیا تھا۔ سفید رنگ کا چکن کا کرتا شلوار پہنے وہ بہت ہی ہینڈسم اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ حریم اسے اپنی آنکھوں میں جذب کرنے لگی۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی والیٹ اور گلاسز اٹھایا وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمر نے بے نیازی سے کہا، مجھ سے لوگوں کے سوال جواب نہیں دیے جاتے۔ تم ساتھ ہوتی ہو تو لوگ زیادہ سوال کرتے ہو اولاد کے بارے میں، اس لیے کہ میرے ساتھ تم نہیں جا رہی ہو شادی میں۔ یہ سن کر حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ احمر ایسی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کب سے تیار تھی اس کی ناراضگی کا خیال کر کے، اور وہ اسے چھوڑ کے جا رہا تھا اکیلے ہی۔ رنجیدگی بھری نظر احمر کے وجود پر تھی، لیکن اس نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، سیدھا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ کیا احمر بھی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں؟ کافی دیر تک وہ سسکتی رہی۔ ساری تیاری، سارا حسن خاک کی لپیٹ میں تھا۔ محض 4 سال کے اندر احمر کا اتنا بدلنا اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنسو صاف کرتے کپڑے تبدیل کر لیے۔ بستر پہ اسے کانٹے محسوس ہو رہی تھی۔ 1 منٹ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ احمر کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن برا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ وجہ تھی اس کی محبت، اتنی خالص، اتنی مکمل محبت جو اس نے احمر سے کی تھی، لیکن شاید وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ وجہ تھی اس کی بے اولادی۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے اولاد کی دعائیں کرتے ہوئے، کئی مرتبہ علاج بھی کروا چکی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے دیر ہے۔ اسے تو بہت ہی صبر تھا، لیکن احمر کو صبر نہیں تھا۔ وجہ تھی اس کے بڑے بھائی کی بے اولادی۔ بڑا بھائی بے اولاد تھا اور احمر کی شادی کو بھی 4 سال ہو گئے تھے۔ 30 سال ہو گئے تھے اس گھر میں بچے کی کلکاریاں نہیں گونجی تھی۔ بڑے بھائی نے 10 سال شادی کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لی تھی اور خود بیرون ملک میں مقیم ہو گیا، لیکن یہاں اس کی ساس تھی فردوس بیگم، زبان پر جیسے انگارے رکھتی تھی۔ ابھی حریم کے لیے بھی طلاق کی تلوار خطرہ بن کے لٹک رہی تھی۔ احمر جو اسے برداشت کر رہا تھا صرف اور صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وہ اتنی حسین و دلکش تھی کہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر کوئی بھی چوک جاتا۔ خود احمر نے
اسے ایک شادی کی تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ اس وقت وہ صرف 20 سال کی تھی۔ شادی میں آئی ساری لڑکیاں ایک طرف اور حریم کی خوبصورتی ایک طرف۔ وہ حسن و دلکشی کا پیکر بنی ایک بزرگ خاتون سے باتیں کر رہی تھی، لیکن احمر کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بہن مشل نے اس کا کندھا ہلایا، جو 3 دفعہ اسے آوازیں دے کر متوجہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس کی نگاہیں حریم سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کی نگاہوں کا مرکز کون ہے۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی پہ پڑی۔ او ہو، میں بھی کہوں کہ اتنی توجہ سے کسے دیکھا جا رہا ہے۔ مشل حیران تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ سرگوشی میں اسے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگی، ارے یہ حریم ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ سامیہ خالہ ان کی بیٹی ہے۔ سامیہ خالہ ابو کی دور کی رشتہ دار بہن تھی، لیکن فردوس بیگم سامیہ کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ماں تو اپنی جوانی میں اتنی ہی خوبصورت تھی جو خاندان بھر کے لڑکوں کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھتی تھی، لیکن بیٹی تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ سامیہ کی بیٹی کو دیکھ کر فردوس بیگم نے منہ بنایا تھا، میں تو کبھی نہ اس ناگن کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں۔ کیا اور لڑکیاں تمہارے لیے مر گئی ہیں؟ انہیں اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے، نخریلے بیٹے پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ احمر ہی کیا جو اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے۔ حریمہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ تبھی ماں اور باپ دونوں کو راضی کیا، مجبور ہو کر بیٹی کی خواہش سے وہ رشتہ لینے سامیہ کے پاس چلی آئی۔ اس وقت حریم کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بن باپ کی بچی تھی، پہلی بار کوئی اس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ وہ ایسے ہی مہمانوں کے سامنے چلی آئی۔ سفید رنگ کے خوبصورت اور سادہ سوٹ میں بھی وہ کسی اجلی پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ معصیت سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رشتے والے ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ امی کے جاننے والے آئے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ فردوس بیگم کو وہ لڑکی بڑی ہی بے شرم سی لگی تھی، جو ہنس ہنس کر مشل سے باتیں کر رہی تھی۔ امی نے 2-3 دفعہ اسے گھورا بھی، لیکن اسے سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ ایسے ہی باتیں کرتی رہی۔ تنگ آ کر امی نے ہی اسے بہانے میں کچن میں بھیج دیا۔ پھر فردوس بیگم کہنے لگی، سامیہ اپنے احمر کے لیے تمہارے سامنے جھولی پہنانے آئی ہوں۔ شادی میں دیکھا تھا میرے بیٹے نے اسے، اس کے حسن کا جادو چل گیا۔ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو حریم سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ بظاہر میٹھے لہجے میں بات کرتے انہوں نے طنز کا ایک تیر پھینکا تھا، جسے سامیہ بیگم سمجھ نہ سکی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگی، کیوں نہیں، میں تو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں میں حریم کی شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن دیکھیں خدا نے کیسے میرے دل کی آواز سن لی اور رشتہ داروں میں سے ہی رشتہ آ گیا۔ اپنوں میں شادی کر کے پھر بھی بندہ مطمئن رہتا ہے۔ احمر کو انہوں نے شادی میں ہی دیکھا تھا۔ لمبا چوڑا قد، بڑا ہی حسین نوجوان تھا۔ اس پر ایک نظر پڑتے ہی انہوں نے بے اختیاری خواہش کی تھی کہ کاش یہ میری حریم کا نصیب بن جائے، اور شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ تبھی تو صرف 3-4 دن بعد ہی اس کا رشتہ حریم کے لیے آ گیا تھا، تو پھر وہ کیسے نہ ہاں کرتی۔ فردوس بیگم گھر جا کر شوہر سے کہنے لگی، سامیہ تو تیار ہی بیٹھی تھی، ادھر میں نے رشتہ ڈالا، ادھر انہیں فوراً ہاں کر دی، کچھ سوچا بھی نہیں۔ لگ رہا ہے کہ دونوں ماں بیٹی نے احمر پہ کچھ جادو کر دیا ہے، جبھی تو دیکھو احمر کیسے اس کی بیٹی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنی حسین بہو لا کر کہیں بیٹا ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اوپر والے پورشن میں ان کی بڑی بہو رہتی تھی، احمر سے بڑا عبید، جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، لیکن اس کی بیوی ماریہ کی گود ابھی تک خالی تھی، جس کا انہیں بہت ہی رنج تھا۔ اس کے صرف 2 ہی بچے ہوئے تھے۔ مشل ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ 5 بیٹیاں پیدا کر کے وہ تنگ آ گئی تھی۔ 5ویں بیٹی فردوس بیگم کے حوالے کر کے خود اپنی جان چھڑا لی۔ یوں مشل اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ احمر اور عبید کو اپنا سگا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ کئی سال پہلے فردوس بیگم نے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کر لی تھی کہ وہ مشل اور احمد کی شادی کر دیں گی، لیکن احمد نے حریم کو پسند کر کے ان کی خواہش پر پانی پھیر دیا تھا۔ خیر وہ کیا کرتی، بیٹے کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ پھر بڑی دھوم دھام سے احمد کی بارات حریم کی دہلیز پر جا پہنچی۔ وہ تو معصوم ابھی پڑھنے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن امی نے بتایا کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئی۔ ہرگز نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ آپ جانتی ہیں نا، میری خواہش ہے گریجویشن کرنے کے بعد میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، ماسٹر کرنا ہے مجھے۔ وہ غصہ کر رہی تھی۔ سامیہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔
اچھا باپ کی پینشن پر کب تک گزارا کریں گے ہم دونوں ماں بیٹی؟ اچھا ہے تمہیں میں رخصت کر کے سکون کا سانس لوں۔ 10 سال کی تھی حریم جب اس کا والد جو فوج میں تھا اچانک ہی شہید ہو گیا۔ ان کی شہادت کی خبر دونوں ماں بیٹی پر بجلی بن کے گری تھی، لیکن فوج نے بہت ساتھ دیا تھا حریم کی پرورش میں اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عام بیوہ جیسی اور حریم یتیم بچوں جیسی زندگی نہیں گزار رہی تھی، بلکہ کئی عورتوں سے بہتر۔ ان کا مکان بھی اپنا تھا اور حریم اچھے کالج میں تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ احمد جیسے خوبصورت اور پڑھے لکھے نوجوان کا رشتہ آیا تو انہوں نے جھٹ ہاں کر دی۔ حریم کی ایک نہ سنی اور شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ گو کہ اس نے احمد کو تصویر میں بھی دیکھ لیا تھا اور اس دن شادی میں بھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم سا نوجوان اس کا شوہر بننے والا ہے۔ اسی لمحے محبت اس کے دل میں آباد ہو گئی تھی۔ بظاہر وہ اوپر سے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی تھی۔ دلہن بن کر اس کا نوخیز حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لوگوں کا رش اسٹیج سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دلہن تھی ہی اتنی خوبصورت، اوپر سے دولہا بھی ہینڈسم اور وجاہت سے بھرپور۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی لگ رہی تھی۔ اوپر سے دولہے کی خوشی عروج پر تھی۔ من چاہی دلہن کو پانا اسے خوشی میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ حریم گھبرائی ہوئی سی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ دونوں کے دلوں میں محبت نے ایک الگ رنگ جما رکھا تھا۔ سہاگ رات میں تو وہ شرم و حیا سے کانپ رہی تھی، لیکن احمد نے اسے اپنی پسندگی اور محبت کا اظہار کیا تو اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ 2 راتوں میں ایسے جادو ہوا کہ وہ احمد کی دیوانی ہو گئی۔ اس کے سوا تو جیسے کوئی دکھائی ہی نہ دیتا، اور وہ تھا ہی اس کے حسن کے سحر میں گرفتار۔ وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو وہ کچن میں پہنچ جاتا، کمرے میں ہوتی تو کمرے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہ لیتا۔ 1 مہینے سے یہ سب تماشا چل رہا تھا جو فردوس بیگم کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر کار تنگ آ کر وہ بیٹے سے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن حریم کے سر پہ پہنچ گئی۔ احمد جو کسی فرینڈ سے ملنے باہر گیا ہوا تھا، وہ اکیلے ہی کمرے میں تھی۔ کمرہ صاف کر کے وہ خود بھی تیار ہو رہی تھی۔ ہلکا یلو کلر کا ڈریس پہنے اس کا حسن 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کی یہ خوبصورتی فردوس بیگم کی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ ساس کو کمرے میں دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ کم عمری کی معصومیت چہرے پر تھی۔ آئی امی بیٹھیے پلیز۔ لو بھائی، جو تمہاری ماں نے کیا وہی تم میرے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہو۔ تمہاری ماں بھی ایسے ہی تھی، نوید کو اپنے پیچھے دیوانہ بنا کے رکھتی تھی، اور اس کی ساس ہلکان ہوتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے گیا۔ تبھی تو نوید تمہاری ماں کو لے کر شادی کے 2 مہینوں بعد ہی الگ ہو گیا تھا۔ فوج میں تھا، لیکن 1 منٹ بیوی سے دور نہیں رہتا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ احمد بھی میرے ہاتھوں سے گیا۔ فردوس بیگم کے لہجے میں زہر تھا، جسے محسوس کر کے حریم خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ تاریک سا پڑ گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی امی؟ میں آپ کی امیدوں پر پوری اتروں گی انشاءاللہ، اس نے دھیمے لہجے میں یقین دلایا تھا۔ فردوس بیگم منہ بنا کر کہنے لگی، لگ نہیں رہا مجھے وہ تو تمہارے حسن کے جال سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح، سارا دن کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ آفس سے 15 دن کی چھٹی لی تھی، اور آج 1 مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک آفس نہیں جا رہا۔ کیا نوکری چھوڑ دی ہے اس نے؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے کہ کل انہیں آفس جانا ہے، میں نے ان کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھ دیے ہیں۔ فردوس بیگم اسے دیکھتے ہوئے طنز کرتے ہوئے کہنے لگی، اب تم بھی یہ دلہاپے کے کپڑے پہننا بند کر دو۔ سادے کپڑے پہن کر کچن میں تشریف لے جایا کرو۔ آج سے کھانا پکانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ مشل کب تک کچن سنبھالے گی؟ مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے مشل کے بارے میں، لیکن سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ انہیں بہت ہی افسوس تھا اپنی بھانجی کو بہو نہ بنتے ہوئے دیکھنے کا۔ حریم نے آ کر ان کے سارے خواب چوپٹ کر دیے تھے۔ طنز کے نشتر چلاتی اب وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، لیکن حریم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ اب احمد آفس جانے لگا اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ فردوس بیگم کی کوشش ہوتی کہ وہ اسے دن رات کاموں میں لگا کے رکھے تاکہ احمد کا دھیان بھٹکتا رہے، لیکن احمد کی محبت آسمان کو چھوتی تھی، اور وہ اس کی محبت محسوس کر کے حریم کو اپنی تھکن بھی اہم نہ لگتی۔ جیسے ہی وہ کام کر کے کمرے میں آتی
جیسے وہ اس کا منتظر ہوتا، اسے دیکھ کر وہ اپنی باہیں پھیلا دیتا، پھر محبت ہوتی اور وہ دونوں اس کے زندگی کتنی ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی فردوس بیگم کے رویے پر وہ تنگ آ جاتی، زندگی اسے مشکل لگتی، لیکن پھر احمد کا ساتھ اس کے وجود میں امنگ بھر دیتا۔ وہ پھر نئے سرے سے زندگی جینے لگتی، لیکن ابھی شادی کو سال ہی ہوا تھا جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ بڑے بھائی بھابھی دونوں کی چیخنے کی آوازیں نیچے والے پوشنگ تک آتی۔ اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے فردوس بیگم نے بڑی بہو اور بیٹے کو علیحدہ کر دیا تھا، لیکن اب ان دونوں کی لڑائیاں آسمان کو چھوتی۔ وجہ یہی تھی کہ 10 سال ہونے کے باوجود ان کی بڑی بہو ماریا ابھی تک بے اولاد تھی، جبکہ فردوس بیگم کو گھر میں بچہ چاہیے تھا۔ بڑے بیٹے کے کان بھرتی نہ تھکتی، اسی لیے تو وہ جاتے ہی اپنی بیوی ماریا سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن عبید بھائی نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس بات کا دکھ حریم کو بہت زیادہ تھا، وہ احمد سے کہیں بنا نہ رہ سکی۔ اولاد نہ ہونا یا ہونا یہ عورت کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ سب تو تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے احمد کہنے لگا، او ہو، تم خود سوچو یار، حریم امی کو گھر میں بچے دیکھنے کی بہت ہی خواہش ہے، وہ بہت ہی مجبور ہے۔ اب میں 29 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں میرے بعد کوئی بچہ نہیں آیا، یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہش زور پکڑتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر حریم کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ 1 سال ہونے والا تھا ان کی شادی کو، پر آئے گئے کے سامنے فردوس بیگم اسے بھی سناتی رہتی تھی، ارے بڑی بہو تو بانجھ نکلی، چھوٹے کا پتہ نہیں، ابھی تک تو کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ پھر کہتے ہیں نا کہ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ 4 سال ایسے ہی پر لگا کے اڑے، پتہ ہی نہ چلا، لیکن ان 4 سالوں میں نہ صرف فردوس بیگم نے اس کا جینا حرام کر دیا، بلکہ احمد کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ مشل کی شادی ہو گئی تھی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن بڑے بھائی عبید، جنہوں نے ماریا بھابھی کو طلاق دے دی تھی، وہ بیرون ملک مقیم ہو گئے تھے۔ شاید وہاں پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب خطرے کی تلوار حریم کی زندگی میں لٹک رہی تھی، وہ بھی طلاق کی۔ فردوس بیگم جس طرح عبید بھائی کے کان بھرتی تھی، اسی طرح انہوں نے احمد کو کہنا شروع کر دیا، 4 سال ہو گئے ہیں، بہت برداشت کر لیا میں نے اس لڑکی کو، محض خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی احمد، کب تک تم اس لڑکی کو فارغ کر کے دوسری شادی کرو گے؟ دن بدن احمد کا رویہ اس کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ سامیہ بیگم جو اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی، ظاہر ہے وہ اکیلی کیسے زندگی گزارتی، اب وہ دوسرے شہر میں مقیم ہو گئی تھی، جبکہ یہاں حریم اکیلی تھی۔ دن رات احمد کا تلخ رویہ برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ احمد کے اس سرد رویے کی وجہ کیا ہے۔ سل کے بالوں کو جھٹکتے مائرہ کی بورڈ پر انگلیاں چل رہی تھی، لیکن احمد کی نگاہیں اس کے حسن پر تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماڈرن بھی بہت تھی۔ وہ کچھ حیران سا تھا۔ مائرہ اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ وہ اس آفس میں 1 مہینے پہلے ہی آئی تھی، لیکن احمد پر اس کی توجہ خصوصی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب آفس سٹاف باتیں بنا رہی تھی کہ آخر ان دونوں کی بے تکلفی اتنے عروج پر کیسے ہے۔ مائرہ نے اسے لفٹ کروائی تو وہ کیوں پیچھے ہٹا، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ ویسے تم اتنی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی، پھر تمہارے شوہر کو کیا موت پڑ گئی تھی تمہیں طلاق دے دی؟ احمد حیرت سے اسے پوچھ رہا تھا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اسے شک کرنے کی عادت ہے، تمہیں معلوم تو ہے، لڑکیاں خوبصورت ہو تو ہر آدمی شک کرتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو شروع میں ایسے ہی تھا۔ جب حریم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی سے بھی ہنس کر بات کر لیتی تو وہ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حریم کسی شادی میں جاتی یا پھر کسی دعوت میں لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، احمد کی شک کی وجہ سے۔ لیکن دن بدن احمد پر مائرہ کی پسند کا جادو چلنے لگا اور وہ اس سے دوسری شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر جا کر اسے حریم ایک آنکھ نہ بھاتی۔ پہلے جو وہ اس کے حسن کا دیوانہ تھا، اب یہ حسن بھی اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ وہ اس کا جی حضوری کرتے تنگ آ گیا تھا، جلد سے جلد اس سے جان چھڑا کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ حریم کو اس کے رویے پر پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن وہ سوچتی اگر احمد نے اسے طلاق دے دی تو اس کی زندگی میں مزید بدتری آ جائے گی۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہتی،
جبکہ فردوس بیگم بڑے آرام سے گھر میں بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ احمد بہت جلد اسے طلاق دینے والا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس خوبصورت چڑیل سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج وہ اور مائرہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے تھے۔ احمد جیسا ہینڈسم اور خوبصورت بندہ اس کے ساتھ تھا۔ کئی لوگ کی نگاہیں ان پر تھیں۔ احمد اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا اور خوبصورتی ہمیشہ سے ہی اس کی کمزوری رہی تھی۔ اسے تیار ہونے کا ڈھنگ بھی تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ مجھے، احمد تم اتنی دیر سے گھر جاتی ہو، کیا تمہاری بیوی سوال نہیں کرتی؟ مائرہ کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اس کے سوال کرنے کی جرت نہیں ہے۔ 4 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن ابھی تک وہ مجھے ایک اولاد تک نہ دے سکی۔ کیا کرنا مجھے اس کی خوبصورت وجود کا؟ امی تو دن رات مجھے کہتی ہیں کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مائرہ۔ احمد جیسے اسے اشارہ دے رہا تھا۔ اس کی بات پر مائرہ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ اچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ تم اسے چھوڑ دو گے؟ مطلب اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے؟ یہ سن کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ سوچتا ہوں کچھ فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں۔ دیکھو، اولاد ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی حاصل حصول بن جاتا ہے، لیکن اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں بیزار ہو گیا ہوں۔ مجھے خود اولاد کی بہت زیادہ چاہت ہے۔ یہ سن کر مائرہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ احمد کو اولاد کی اور دوسری بیوی کی شدت سے ضرورت ہے، اور اسے دوسرے شوہر کی۔ ظاہر ہے وہ کب تک اکیلی زندگی گزارتی؟ بھائی بھابھی جو اس کی پوری تنخواہ لے لیتے، مجال ہے جو اس کے بارے میں ذرا بھی سوچ رہے تھے۔ حالانکہ اس کی طلاق کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اب احمد جیسا ہینڈسم بندہ اس کے ہاتھ لگا تھا، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے انسان کو۔ تم بھی ہر انسان کی طرح ایسے ہی سوچ رہے ہو جیسے کسی کو سوچنا چاہیے۔ احمد تمہیں اپنی سوچ پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور آنٹی بھی بالکل ٹھیک کہتی ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ گھر میں بچے دیکھے۔ خیر تم نے اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے؟ کیوں علاج نہیں کروایا؟ یار کیوں نہیں علاج کروایا؟ ایک سے ایک ڈاکٹر کے پاس، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، 3 سالوں سے یہی تو کرتا پھر رہا ہوں، لیکن اب نہیں مجھ سے یہ ہوتا۔ اب میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں گھسیٹ سکتا۔ احمد کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس کی برائیاں کر رہا ہے، جو گھر میں بیٹھی شدت سے اس کا انتظار کر رہی ہے، جو اس سے بلا کی محبت کرتی ہے، جس کی نگاہیں اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ اس سے محبت سے بے نیاز، اس کے وجود سے نگاہیں پھیر کر اس اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھا مستقبل کے خواب سوچ رہا تھا، لیکن تقدیر کوئی اور ہی فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آج بھی اس نے گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، احمد کی پسند کا کھانا بنایا اور پھر ہلکا پھلکا سا تیار ہوگی۔ جس دن وہ تیار ہوتی، فردوس بیگم کی آنکھوں میں حسد اور جلن کی آگ سر اٹھا لیتی۔ بس کر دو حریم، یہ تیاریاں، اب وہ تمہارے حسن سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی بار یہ جادو چلا تھا، اب بار بار یہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ تم نہیں جانتی میرے بچے کو اولاد کی کتنی خواہش ہے، تم اسے اپنے وجود سے باندھ کے رکھنا چاہتی ہو۔ فردوس بیگم حقارت سے کہہ رہی تھی۔ ان کے لب و لہجے پر حریم نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، اس لیے خاموش رہتی۔ وہ جو بڑی شدت سے احمد کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تھا، آتے ہی موبائل میں مگن ہو گیا، جبکہ وہ اس کے برابر میں بیٹھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی بات تو نہیں کر رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں احمد کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ اس کی نرمی اور محبت سے کہنے پر احمد نے ایک ہی الفاظ ادا کیا تھا، نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی، اس کا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کو۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے حریم۔ جی کیا کہنا ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا، جیسے احمد ابھی کچھ ایسا کہنے والا ہے جس سے وہ زندہ زمین میں دفن ہونے والی ہے۔ احمد نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے بہت ضد کر کے اپنی پسند سے تم سے شادی کی تھی، تمہاری اس خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن تم سے شادی کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ محض جسمانی خوبصورتی، یہ چہرے کی خوبصورتی وقت نہیں رہتی، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی خوشی کی بنیاد بنتی ہے، اور میری خوشی کی بنیاد اولاد تھی جو مجھے تمہارے وجود سے نہ مل سکی۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ احمد کی بات پہ اس کا چہرہ جھک گیا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے احمد؟ یہ سب تو تقدیر کے فیصلے ہیں۔
اللہ جب چاہے گا ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، لیکن کب میرا انتظار بہت طویل ہو گیا ہے، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ حریم کے دل کی دھڑکنیں جیسے رکنے کو تھی۔ احمر ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر ایک جان لیوا اعلان کیا تھا، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو یا پھر اپنی سوکن کو برداشت کرو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اولاد کے لیے دوسرا نکاح کرنا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ نہ صرف امی کی بلکہ میری شدت سے خواہش ہے، مجھے اپنی اولاد اس دنیا میں دیکھنی ہے۔ حریم کو خود بھی پتہ نہ چلا تھا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر بہنے لگے۔ وہ بالکل یک ٹک احمد کو دیکھے جا رہی تھی، کس قدر سنگ دلی سے نہ صرف اس نے اس کے دل کے جذبات بلکہ اس کی روح کو بھی رونٹ ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن احمد نے ایک زوردار آواز اسے دی تھی، رک جاؤ حریم، پہلے میری بات مکمل ہونے دو۔ کیا فیصلہ کیا ہے ابھی تم نے؟ کیونکہ میں محض ایک ہفتے بعد ہی ماہرہ سے دوسرا نکاح کرنے والا ہوں۔ حریم کے جسم میں جان نہ رہی تھی، وہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے رک گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے دوسرا نکاح، اگر یہی آپ کی خواہش ہے، لیکن میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی، آپ کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، اس رب کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی رہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن میری جھولی ضرور بھرے گا اور مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، لیکن احمد کو نہ اس کے آنسو کی فکر تھی اور نہ ہی اس کی محبت کی۔ ٹھیک ہے، تو کیا تم اس گھر میں مائرہ کا وجود برداشت کر لو گی؟ وہ اوپر والے پورشن میں رہے گی اور تم نیچے والے پورشن میں۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، اگر تم سوکن برداشت کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے بڑی آرام سے اپنا فیصلہ سنایا تھا، اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کر کے۔ حریم نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر کچھ کہے بنا ہی باہر چلی گئی۔ پوری رات اس نے جاگ کے گزاری تھی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر۔ تو یہ تھی حریم تمہاری تقدیر۔ امی نے کتنے مان سے احمد کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، اور وہ اپنا درد اندر ہی اندر پینے کی عادی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی طبیعت بڑی ہی بوجھل ہو رہی تھی، کچھ بخار کچھ کمزوری تو اس سے کئی دنوں سے فیل ہو رہا تھا، لیکن آج دل میں ایک الگ ہی تکلیف تھی۔ شاید احمد نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج کے دن اس نے ماہرہ کو پرپوز کیا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ مجھے اولاد چاہیے ماہرہ، اور میں اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی، جو اس نے پلاننگ کی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا احمد، تم جیسے انسان کا ساتھ ملنے پر تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہوں۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ لیکن تمہاری پہلی بیوی، کیا اسے اعتراض نہیں ہوگا تمہارے نکاح پر؟ تو کیا تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ متجس تھی۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں، میں نے فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی سوکن کو برداشت کر لوں گی۔ یہ سن کر مائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے، کوئی عورت اپنی سوکن کو برداشت کرے، اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے، اسے تو یہ بات نامنظور ہے مائرہ، لیکن تمہیں بھی یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر احمد بھی خوش ہو گیا، مستقبل کی پلاننگ کرنے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر بیٹھا وہ رب مہربان جو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر دیتا ہے، جس کے آگے کسی انسان کی پلاننگ کی کوئی اہمیت نہیں۔ فردوس بیگم کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ احمد دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن بس انہوں نے ایک بات کا دکھ تھا کہ احمد نے اس حریم کو طلاق نہیں دی، بلکہ اسے بھی اسی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ حریم کی بے بسی اور مجبوری پر ہنس رہی تھی۔ کتنے شام سے آئی تھی اس گھر میں، لیکن اب دیکھو کیسے بھیگی بلی بن کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ آج وہ کپڑے پھیلائے لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ حریم بھی غلطی سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دماغ بہت ہی سست اور طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی۔ ایک ہی ہفتے میں وہ نچڑ کے رہ گئی تھی۔ یہ پھیلاؤ دیکھ کر احمد حیران تھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ وہ حیران تھا۔ ارے بیٹا، تمہاری بیوی کے لیے سارے کپڑے تیار کر رہی ہوں، آخر کو 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے مائرہ سے۔ اس نے اپنی ماں فردوس بیگم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس کا نکاح کا ذکر کر رہی تھی، جیسے حریم اس کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی کوئی ملازمہ ہے۔
کوئی انچاہی فرد۔ ان کی بات پر اس نے نظر جھکا لی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی، کمزور وجود، جھکی آنکھیں ایک لمحے کو احمر اندر ہی اندر دل میں شرمسار ہوا تھا۔ کبھی یہ چہرہ، کبھی یہ وجود اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا کہ وہ اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دینے کو تیار ہو جاتا، اور آج اس کے غم، اس کی تکلیف کی وجہ احمر ہی بن رہا تھا۔ آپ یہ سب چھوڑیں امی، بالکل بھی سادگی سے نکاح ہو رہا ہے، کوئی جھنجھٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے بیزاری سے ماں کو کہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنے دل میں حریم کے لیے کتنی نفرت اور آگ رکھتی ہے۔ وہ محض اسے جلانے اور ستانے کے لیے یہ سب دکھاوا کر رہی تھی، جبکہ وہ اسی طرح کسی بھی چوچلے کو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حریم کو نہ جانے کیا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اسے اتنے چکر آنے لگے، وہ جو اٹھ کر کمرے میں جا رہی تھی ایک دم ہی لڑکھڑاتی دوبارہ صوفے پر گری تھی۔ احمد اسے گرتا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی فردوس بیگم غصے سے کہنے لگی، یہ سب ڈرامے ہیں تمہیں دوسرے نکاح سے باز رکھنے کے لیے، اس کے ڈراموں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے آگ بھگولا ہو رہی تھی۔ کپ کپاتے وجود لیے حریم واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی کچھ تو خیال کیا کرے بولتے ہوئے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا احسان ہے مجھ پر، اس نے مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ کوئی احسان و احسان نہیں ہے، اگر اجازت نہ دیتی تو تم اسے طلاق دے کر دوسرا نکاح کر لیتی، تم نے اس پر احسان کیا ہے طلاق نہ دے کر۔ فردوس بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ احمد خاموش رہا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب اس پہ عمل کرنا باقی تھا۔ مائرہ ڈائریکٹ یہیں پر آ گئی تھی۔ آج نکاح ہونے والا تھا احمد اور مائرہ کا۔ حریم نے جیسے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مشل اپنے دونوں بچوں کو لے کر احمد کے نکاح میں شریک تھی، لیکن اسے حریم پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ 4 سال پہلے وہ محض 19-20 سال کی تھی، جس کے چہرے پر نوخیز جوانی کی معصومیت تھی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آج اس جوڑی کو نظر لگ گئی تھی۔ جیسے حریم کا چہرے کا دکھ اور اس کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا آپ کو حریم بھابی؟ بہت ہی عجیب سی لگ رہی ہیں، کیا طبیعت خراب ہے؟ وہ غم سے مسکرائی تھی۔ ہاں بس مجھے شاید بخار سا ہو رہا ہے۔ وہ نہایت کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح خواہ کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن اچانک ہی حریم کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ جو باہر آنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یوں ہی بے ہوش ہو کر نیچے زمین پہ جا گری۔ مشل نے ہی بھاگ کر اسے اٹھایا تھا، جبکہ فردوس بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ یہ سب ناٹک کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ انہیں بہت جلدی تھی ماہر اور احمد کے نکاح کی، لیکن جب حریم بے ہوش ہوئی تو احمد بھی اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ مشل فکر مندی سے کہنے لگی، احمد بھائی لگتا ہے کہ حریم بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، پلیز آپ ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ احمد نے اسی وقت ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا، کیونکہ ابھی تک نکاح خواہ نہیں آیا تھا۔ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح خواہ سے پہلے ڈاکٹر ہی چلی آئی۔ عمر رسیدہ بڑی تجربہ کار ڈاکٹر تھی۔ اس نے مریضہ کی حالت دیکھی اور پھر اچھی طرح سے اس کا چیک اپ کیا۔ جو ہی اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، فوراً پہچان لیا کہ یہ لڑکی تو 3 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ مشل جو حریم کے پاس کھڑی تھی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ یہ 4 سال سے بے اولاد ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ ان کی کنڈیشن کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ پریگننٹ ہے۔ ماشاء اللہ سے 3 مہینے ہو چکے ہیں، بیبی مکمل طور پر پورا ہو چکا ہے، واضح دکھائی دے رہا ہے، صرف ہاتھ لگانے سے نہیں پتہ چل جاتا، مجھے اتنا تجربہ ہے میرے پاس۔ مشل کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ لڑکی جو غم اور تکلیف کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، اچانک اسے اتنی بڑی خوشی مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ڈاکٹر کے آنے پر وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے بعد احمد جو صوفے پہ بیٹھا تھا، ماہرہ اس کے برابر میں، لیکن مشن نے سب کے سامنے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تھا، احمد بھائی مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیا کوئی مذاق کر رہی ہو؟ مشل نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، بھلے ہی آپ ڈاکٹر سے تصدیق کر لیں۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پہ حیرت زدہ تاثر لیے وہ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، جس نے مشل کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ خوشی بڑی ہی عجیب سی لگ رہی تھی۔ جبکہ ماہرہ اسے گھور کے دیکھ رہی تھی
फिरदौस बेगम भी हैरान थी। एकदम ही काया पलट गई थी। हरीम भी बेयकीन थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। वो अपने वजूद पे हाथ रखकर उस खुशी को महसूस कर रही थी। अचानक ही अहमर अजीब सिचुएशन में गिरफ्तार हो गया था। अचानक ही अहमर अजीब सिचुएशन में गिरफ्तार हो गया था। वो सिर्फ औलाद की खातिर ही माहिरा से निकाह कर रहा था, लेकिन ये निकाह होने से पहले ही हरीम ने उसे खुशखबरी सुनवा दी थी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसे यूं साकित खड़ा देखकर माहिरा गुस्से में उसके पास आई थी। तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा अहमर, तुम इससे वादा कर चुके हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अचानक ही चौकीदार दौड़ता हुआ आया था। गेट पर पुलिस आई है बेगम साहिबा, वो किसी माहिरा शहराजी के बारे में पूछ रहे हैं। यह सुनकर अहमद हैरान रह गया। मायरा का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था, जबकि फिरदौस बेगम हैरान थी कि आखिर ये क्या माजरा है। तभी पुलिस के साथ एक आदमी अंदर आया था। गिरफ्तार कर लें इंस्पेक्टर साहब इस लड़की को। ये लड़की बड़ी ही होशियार और चालाक है। इसने मुझे धोखे से बेवकूफ़ बनाया। पहले शादी के झूठा ड्रामा किया और फिर मेरे घर से सारे जेवरात, सारी रकम चोरी करके फरार हो गई। मुझे बर्बाद करके ये खुद ऐश करती फिर रही है, किसी नए शिकार को तलाश करने के लिए, और इस शहर में चली आई ताकि कोई इसे पहचान ना सके। माहिरा ने उसे पहचान लिया था। ये फराज था। 1 साल पहले इसका और फराज का निकाह हुआ था, लेकिन इससे पहले भी वो 2 निकाह कर चुकी थी। दरअसल वो एक गैंग के लिए काम कर रही थी। भोले भाले सीधे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, फिर उनसे निकाह करना और बाद में सब कुछ लूट कर फरार हो जाना। वो इससे पहले भी कई शहरों में ये खेल खेल चुकी थी, और इस शहर में उसका शिकार अहमर बना था। अहमर को यकीन नहीं आ रहा था। तकदीर ने खुद ही फैसला कर लिया था। पुलिस वालों ने माहिरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके गैंग के बारे में जानने के लिए वो सब बेचैन थे, इसलिए फौरन ही उसे अपने साथ ले गए। मायरा ने जाते जाते पलटकर अहमर को देखा, लेकिन अहमर की आंखों में उसके लिए नफरत थी। ये सब कुछ अचानक हुआ था, किसी फिल्मी सिचुएशन की तरह उसे यकीन नहीं आ रहा था। हरीम जो खुशी से सरशार बेड पे लेटी थी, वो महज अपनी औलाद के बारे में सोच रही थी, जो इस दुनिया में आने वाली थी। उसे ये फिक्र ना थी कि अहमर का निकाह हुआ है या नहीं। वो बस अब अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। शायद माँ बनने का एहसास ही ऐसा होता है। लेकिन अहमद शर्मसार था। वो सोच रहा था कि वो किस मुंह से हरीम से माफ़ी मांगेगा। वो शायद उसे माफ़ भी ना करे। अब वो इतने बड़े रुतबे पर पहुंच गई थी। फिरदौस बेगम झुके हुए कंधों के साथ सोफे पर ढह सी गई थी। उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई थी। मिशेल अहमद के पास आकर कहने लगी, इंसान भले ही कितनी तदबीरें कर ले अहमद भाई, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। देखें, हरीम भाभी ने अपनी हर तकलीफ़, अपनी हर आजमाइश पर सब्र किया, लेकिन इस सब्र का फल अल्लाह ने उन्हें औलाद की सूरत में दे दिया। आज उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। अहमद शर्मसारी से कहने लगा, लेकिन मिशेल न जाने वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैंने उसके दिल पर बहुत ही चोट लगाई है, बहुत ही ज़ख्म दिए हैं उसे, और मेरे साथ जो भी हुआ ये सब मेरी करनी का फल है। उसकी आंखें नम थीं। फिरदौस बेगम भी हारे जवारी की तरह बैठी थी। वो दोनों ही हरीम से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो कमरे में लेटी मुस्कुरा रही थी। तबीयत तो उसकी काफ़ी दिनों से बोझल हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी वजह ये हो सकती है। कभी भी नहीं सोच सकती थी कि औलाद की खुशी उसे भी मिल सकती है। वो तो बदनसीब ठहरी थी, लेकिन खुदा ने उसकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल दी थी। वो कमरे में अकेली ही लेटी थी, लेकिन किसी ने धीरे से दरवाज़ा खोला था। आने वाला अहमद था। अगर वो ये सब ना करता और अपने नसीब पर सब्र करता, तो ये खुशी आज वो दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रही होती। लेकिन आज उसे हरीम से बात करते हुए भी बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि अहमद के लिए उसकी खामोशी बहुत भारी थी। वो उसके बराबर में आकर बैठा, तब भी वो पलट कर उसे नहीं देख रही थी। वो जानता था कि हरीम की आंखों में उसके लिए नफरत होगी, हकारत होगी। वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा था, तभी खामोशी से बैठा रहा। लेकिन हरीम ने पलटकर उसे देखा। आप मेरे पास क्यों बैठे हैं? आप अपनी नई बीवी के पास चले जाएं, क्योंकि इस रात उसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसे नहीं मालूम था कि अहमद का निकाह कैंसिल हो गया है।
باہر ہونے والی صورتحال سے وہ ناواقف تھی۔ احمد نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بڑے نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور میں اس کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ حریم حیران تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ احمد کا نکاح کینسل ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ نے یہ نکاح کینسل کر لیا؟ اس لیے کیونکہ اب میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ نے پھر اس لڑکی کو دھوکہ دیا، یہ غلط بات ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ حریم نے جیسے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں، شاید میں انہی باتوں کے لائق ہوں، لیکن تقدیر نے میرے لیے خود ہی راستہ بنا دیا۔ یہ بچہ جو تمہاری کوکھ میں پڑ رہا ہے، اس نے دنیا میں آتے ہی سارے فیصلے کر دیے۔ وہ لڑکی جسے میں اپنانا چاہتا تھا، وہ ایک دھوکے باز اور شر پسند نکلی، جو میری زندگی میں شر پھیلانے والی تھی۔ لیکن شاید اس بچے کی خاطر اللہ نے میرے راستے آسان کر دیے۔ مجھے معاف کر دو حریم، شاید میں معافی کے قابل نہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کروں گا، اور اس بچے کے لیے بھی میں اپنی جان، اپنی زندگی، سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو ہم دونوں کا پیار اس بچے کو نصیب ہوگا۔ لیکن پہلے فیصلہ میں نے سنایا تھا، اور اب فیصلہ تم سناؤ گی۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ اگر اب میں تمہارے قریب آیا تو تم یہ سمجھو گی کہ میرا مطلب اس بچے سے، تمہارے وجود سے نہیں۔ لیکن مجھے اب ان غلطیوں کا احساس ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ احمد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ حریم حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد اور مائرہ کا نکاح کینسل ہو گیا ہے۔ وہ خاموش تھی۔ کیا کہتی؟ اتنی جلدی احمد کو معاف نہیں کر سکتی تھی؟ اس کا دل بہت ہی بھاری ہو رہا تھا، رونے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ احمد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی کہ کبھی بھی اس سے علیحدگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر احمد بے چین ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ہی تکلیف دی ہے، بہت ہی اذیت، شاید ان کا مداوع نہیں کر پاؤں، لیکن وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پلیز اس بچے کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ بار بار معافی مانگ رہا تھا، حریم نے رخ موڑ لیا۔ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ آخر اتنی ناراضگی کا حق تو اس کا بنتا تھا۔ اولاد کوکھ میں آتے ہی حریم کے جیسے ساری آزمائشیں ختم ہو گئی تھی۔ دنیا اس کے لیے جنت بن گئی تھی، اور وہ خود کو ایک خوش نصیب عورت تصور کر رہی تھی۔ جب احمد دن رات اس کا خیال رکھتا اور فردوس بیگم کمرے میں آ کر اس کا حال چال پوچھتی، جب کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکا کر وہ اس کے کمرے میں آتی، تو حریم کو خود بھی عجیب سی شرمندگی محسوس ہوتی۔ اس لیے اس نے کھلے دل سے فردوس بیگم کو معاف کر دیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر۔ لیکن احمد سے اس کی بدستوری، ناراضگی چل رہی تھی۔ حالانکہ ہر روز آفس سے آتے ہوئے وہ اس کے لیے گجرے تو کبھی پھول لے کر آتا اسے منانے کے لیے، لیکن حریم کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ احمد کو اس کے وجود سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے اس سے محبت تھی۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو شاید وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، اسے چھوڑنے میں وہ ایک منٹ نہ لگاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوسری طرف وہ یہ سوچ کر مجبور ہو جاتی کہ اگر اس نے اپنی انا اور ضد میں احمد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اس بچے کی زندگی بہت ہی عجیب ہو جائے گی۔ اسے صرف ماں کی محبت تو ملے گی، لیکن باپ کی نہیں۔ باپ کی شفقت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ وہ باپ مجھے اس پر جان لٹاتا ہے، اور اس کی آمد پر سے پہلے ہی اتنے جتن کر رہا ہے۔ وہ اس بچے کو اتنا پیار، اتنی شفقت سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے احمد کو معاف کر دیا تھا۔ پھر اس دن وہ آیا تو ہاتھوں میں ڈھیروں فروٹ لیے۔ سارے فروٹ اس نے دھو کر فریج میں رکھ دیے، کچھ کاٹ کر پلیٹ میں لیے، اور وہ حریم کے پاس چلا آیا۔ وہ مکمل بیڈ ریسٹ پہ تھی۔ خدا نے اسے بڑی مشکل سے یہ دن دکھایا تھا، اس لیے فردوس بیگم بھی اسے بیڈ سے نیچے قدم رکھنے نہیں دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے حریم، اس نے آج کی تاریخ دی تھی، احمد فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی، بھلے ہی احمد اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں، لیکن وہ تو اس سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ حریم کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور پہلی محبت جسے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی تو دوسری بیوی ہونے کے باوجود اس نے طلاق نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، اس کے نرم لہجے پر احمد حیران رہ گیا۔
تمہارے لہجے کی نرمی اور آنکھوں کی محبت بتا رہی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی۔ جی ہاں، صرف اور صرف اس بچے کی خاطر، کیونکہ آپ میرے بچے کے باپ ہیں۔ حریم نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بچے کی خاطر بھی صحیح۔ شکر ہے کہ تمہارے دل پہ میرے لیے تھوڑی سی جگہ تو بنی۔ اس نے احمر کے کندھے پہ سر رکھ دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ احمر، عورت اپنے شوہر کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی ہے، لیکن مرد کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ وہ اسے کسی پل پہ بھی چھوڑ سکتا ہے اور پل میں اپنا لیتا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی۔ احمر نے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حریم، جتنے دکھ جتنی تکلیفیں میں نے تمہیں دی ہیں، آج کے بعد اتنی ہی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے ہونے پر رشک کرو گی۔ حریم پورے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد کی نعمت دیکھ کر خدا نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی تھی، اور یہ احساس بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔